الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرین بالاجزاء منهم شیخنا صاحب الکفایہ وتبعہ تلمیذہ استاذنا الشیخ محمد حسین الاصفہانی قدس سرہ الی آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ دوسری صورت میں کہ اگر مکلف نے اصل پر عمل کیا اور انکشاف خطا ہو جائے یقیناً، ٹھیک ہے، تو آیا اصل کے اوپر عمل کر کے جو مامور بھی کو انجام دیا ہے وہ واقع سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک نظریے کی بات ہے تو متقدمین کا نظریہ وہی ہے کہ جو صورت اولیٰ میں تمام فقہا کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کیا؟ عدم اجزاء کا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہماری دلیل جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ہم اولویت کے قائل ہیں، کہا کہ جب ہمارا جو کہ کاشف از واقع ہوتا ہے جب اس میں ہم عدم اجزاء کے قائل ہو گئے تو یہ تو پھر بھی اصل ہے، یہ واقع تک نہیں پہنچاتا، لہٰذا واقع اپنے حال پر باقی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کو انجام دے، واضح انشاءاللہ، لہٰذا ہم عدم اجزاء کے قائل ہو رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ متقدمین۔ متاخرین کی بات آئی ہے تو متاخرین میں صاحب کفایہ اور ان کے شاگرد محمد حسین اصفہانی اور شیخ مظفر کے استاد، ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر تفصیل کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر متقدمین اگر اس کو اصطلاح میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ متقدمین دوسری صورت میں ہاں عدم اجزاء قائل ہیں مطلقاً، ٹھیک ہے، جیسا کہ صورت اولیٰ میں تھا، لیکن متاخرین کی بات آئیے تو متاخرین جو کیا ہے تفصیل کے قائل ہیں۔ وہ تفصیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی تفصیل دیتے ہیں احکام اور موضوعات کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ متاخرین میں صاحب کفایہ نے تفصیل کے قول یہ کہا کہ اگر جہاں تک احکام کی بات ہے تو جی ہاں ہم احکام میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا؟ ہم عدم اجزاء کے قائل ہو رہے ہیں۔ اچھا دلیل مانگیے تو کہ دلیل بھی ہماری یہاں پر بھی وہی ہے جو آپ کی دلیل اولویت تھی، وہی دلیل یہاں پر بھی ہے، دلیل میں بھی ہم فرق نہیں کریں گے، لیکن ہاں جہاں تک رہی بات موضوعات کی تو کہہ رہے موضوعات میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، موضوعات میں یہاں پر ہم اجزاء کے قائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سن رہی؟ پکا آ گئی؟ ہاں تو کیا ہے بتائیے، آئی تو بس اتنا بتا دیجیے کہ دوسری صورت میں کیا مطلب تصویر مسئلہ کیا ہوا اقوال کے لحاظ سے؟ کس نے کہا؟ یہ متقدمین اجزاء کہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بس خواہ ایسے ہی سر نہیں ہلایا کیجیے، بتا دیں کہ جو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آپ کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی جو سمجھ لیجیے وہ ہیں، ہم دوبارہ دہرا دیں گے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ایسے کہے گزر جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے الاقوال، ٹھیک ہے، فی الصورۃ الثانیہ، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ متقدمون نے کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے، متقدمین کہتے ہیں عدم الاجزاء، ٹھیک ہے، ہاں، ودلیلہم دلیل الاولویت، ٹھیک ہے، واضح ہوگی بات یہاں تک، ٹھیک ہے۔ متقدمین سے پوچھیے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نزدیک عدم اجزاء ہے، اور دلیل جو کیا ہے دلیل ہے اولویت والی بات ہے، واضح انشاءاللہ۔ اور اولویت کیا ہے؟ یعنی کہ جب ہمارے میں ہم اس کے قائل ہو گئے عدم اجزاء کے، ٹھیک ہے، جو کہ کاشف از واقع ہوتا ہے، تو اصل تو کاشف از واقع ہوتی نہیں ہے، ٹھیک۔ جہاں تک متاخرین کی بات ہے، اما المتاخرون، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، انہوں نے متاخرین میں بھی نظریات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے، ہاں متاخرین بلکہ اس طریقے سے نہ لکھیں تو بہتر ہوگا، متاخرین نے جو کیا ہے، ہاں فعندہم التفصیل، ٹھیک ہے، بین تفصیل کیا ہے؟ بین الاحکام
موضوعات، ٹھیک ہے، وہ جو کیا ہیں تفصیل کے قائل ہیں احکام اور موضوعات میں. معذرت، یہ تفصیل کے قائل ہیں. جہاں تک احکام کی بات ہے تو ایک دم سیم یہی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے، کچھ فرق نہیں ہے. عدم اجزا دلیل بھی اولویت، ٹھیک ہے. اور متاخرین سے مراد صاحب کفایہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. جہاں تک اس کی بات ہے موضوعات کی، تو انہوں نے کہا کہ موضوعات میں ہم کیا ہیں اجزا کے قائل ہیں. سنیے گا، ہم اجزا کے قائل ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے نا یہ سخت نہیں ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ ٹف نہیں ہے، اس کو بہرحال آپ کو واضح ہونا چاہیے. اب جو ان کی دلیل ہے تھوڑا سا وہ چونکہ صاحب کفایہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی بات کو جو ہے کیا ہے بہت سختی سے پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں غور و فکر، بنا غور و فکر کے صاحب کفایہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک بات واضح ہے، ٹھیک ہے جی. اب آئیے، اب ہم کو بس اتنا پڑھنا ہے یہ کہ صاحب کفایہ اور محقق اصفہانی ان لوگوں نے جو موضوعات میں اجزا کو کہا ہے کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اجزا کے قائل کیوں ہیں موضوعات میں. تشرف تم، شرف بخشا آپ نے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے یہ جو ہے کیا ہے موضوعات میں اجزا کے قائل کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے. تو سنیے گا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس دو طرح کی باتیں ہیں. ایک دلیل ہے، یعنی دو طرح کی دلیلیں ہیں. بعض دلیلیں وہ ہیں کہ جو اجزا و شرط کو بیان کر دیا. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک ہم نارمل مثال لیتے ہیں. اس میں کیا ہے، مثلا مولا نے کہا اکرم العلماء، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ کہا المتقی عالم، بات ان شاء اللہ کہا اکرم العلماء، پھر کہا کیا دوسرا حکم آیا المتقی عالم. تو کیا ہے دیکھیے گا، جب اکرم العلماء کا مطلب شارع نے ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم علماء کا یعنی احترام کریں. مولا نے کہا کہ آپ احترام کیجیے علماء کا، بات ان شاء اللہ. تو مطلب کیا ہے کہ ایک حکم کو بیان کر دیا کہ گویا کہ اکرم العلماء کا مطلب کیا ہوا، یجب علیکم اکرام جمیع العلماء، ہے کہ نہیں، یہی گویا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ کہا کہ المتقی عالم، بات ان شاء اللہ، تو گویا کہ شارع یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو علماء جو موضوع ہے نا، ہاں، یہ المتقی و عالم کہہ کے کیا ہے اس موضوع کو مولا کیا کر رہا ہے وسعت دے رہا ہے، وسیع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. المتقی و عالم کہہ کے گویا کیا کر رہا ہے اس موضوع کو وسیع کر رہا ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ متقی عالم ہے تو پھر جو حکم ہے اکرام کا وہ متقی کے لیے ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا، ہے کہ نہیں. کیونکہ یہی تو وسعت دی کہ کہا اکرم العلماء اور کہا المتقی عالم. تو جب یہ کہا کہ متقی عالم ہے تو مطلب کیا ہے، وہ جو حکم تھا احترام علماء کا تو متقی کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. گویا کہ تو اب یہاں پر دو طریقہ، یا تو اس پروردگار گچے مولا نے کیا کہا المتقی عالم ہے نہیں، لیکن گویا کہ بزبان دیگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے المتقی یجب اکرامہ ایضاً، ٹھیک ہے، کہ متقی کا بھی احترام جو کیا ہے آپ پر واجب ہے، ضروری ہے. اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ متقی کا بھی احترام ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بات صرف یہ رہی کہ المتقی عالم صرف یہ بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شارع کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی کی صفت کا ذکر کرنا، کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ شارع کیا ہوتا ہے احکام کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، احکام کو وضع کرنا. تو یہ المتقی و عالم کہہ کے اس نے کیا کیا اکرم العلماء کو وسعت دی ہے، بات ان شاء اللہ، ٹھیک ہے. ابھی بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اسی طرح کی وہ مثال دیتے جو کتاب میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے. کتاب میں کیا کہا انہوں نے، کتاب میں کہا کہ بعض شرائط ایسے ہوتے ہیں، بعض جو مطلب جو مثالیں ہوتی ہیں جو کیا ہے جو اجزاء کو بیان کرتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو شرائط کو بیان کرتی ہیں. کہا لا صلاۃ الا بطہور، ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ کہا مولا نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو فاتحۃ الکتاب پہ آئے تو کہا کہ یہ نماز کا جز ہے نہیں. اگر طہارت پہ آئیے تو یہ کیا ہے نماز کے لیے شرط ہے، بات ان شاء اللہ. تو گویا کہ اس حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے ہمارے لیے، نماز کے لیے کیا جز ہے اور نماز کے لیے کیا شرط ہے، بات ان شاء اللہ. اچھا اور ایک اور بات، جب یہ کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہے مگر طہارت کے ساتھ، تو یہاں پر کہ طہارت سے کون سی طہارت مراد ہے، طہارت سے کون سی طہارت مراد ہے، کہا طہارت واقعیہ مراد ہے.
ٹھیک ہے، یعنی شرط واقع ہے طہارت، یعنی بنا طہارت کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب کہہ رہے ہیں کہ بعض تو یہ ایک طریقہ ہے حکم کا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بیان کیا وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ نہیں، یہ سب حدیث ہیں، دلیل ہے، نص ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم ظاہری جیسے کا اصل جاری کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جیسے کیا دیکھیے گا، کلو شیئن لکا طاہر حتی تعلم نجاستہ، ٹھیک ہے بات انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا، تو ایک جو ہے وہ کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، جس نے نماز کے لیے طہارت کو طہارت واقعیہ بتایا، یہ طہارت واقعیہ ہے، ٹھیک ہے، اور بنا طہارت کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور اصل ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے، اس سے یہ سمجھا رہا ہے کل شیء لک طاہر حتی تعلم نجاستہ، ہر شے آپ کے لیے کیا ہے، پاک ہے، جب تک کہ آپ اس کی نجاست کا آپ کو علم نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ موضوعات کو بیان کرتا ہے، یہ موضوع میں جاری کرتے ہیں، چونکہ یہ قاعدہ طہارت ہے، قاعدہ طہارت یہی تو ہے، یا اسے رک کر لیے کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ، ہے نا، بعینہ، اس سے کیا ہے، یہ قاعدہ حلیت ہے، تو قاعدہ حلیت ہو یا قاعدہ طہارت ہو، ان کے ذریعے سے کیا ہے، موضوعات کو جاری، اور ہماری بحث ابھی موضوعات میں ہے، چونکہ احکام میں تو مصنف ان کے ساتھ چلے گئے، ہے کہ نہیں، موضوعات میں تو سنیے گا، دیکھیے اب یہاں پر کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے یعنی جو احکام وہ قاعدے ہیں، ان کے ذریعے سے اصل ہے، اصل جاری کر دیا، تو اصل سے کیا واقع کو یعنی یہ اصل کیا کہتے ہیں، شرائط واقعیہ کو بیان کرتے ہیں یا ظاہریہ کو، ان کے ذریعے سے امر ظاہری کو بیان کیا جاتا ہے اصل کے، چونکہ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا تھا کہ اصل وہ ہوتا ہے جو کاشف از واقع نہیں ہوتا ہے، دیکھیے گا، تو یہاں پر یہ واقعیہ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو دلیل ہے اس سے کیا ہے، طہارت ظاہریہ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں۔ تو اب اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کو سنیے گا، کسی موضوع کے بارے میں ہم کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو یہ والی دلیل تو ہمیں مددگار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی ہوگی، کیوں، اس نے کہا کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، جب تک کہ ہم کو نجاست کا علم نہ ہو جائے اس وقت ہمارے پاک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، دیکھیے مکلف نے کیا کیا، اسی طریقے سے اس کو شک ہو رہا تھا کہ فلاں چیز نجیس ہے، میرا کپڑا نجیس ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں ہے، کہا کہ اصالت طہارہ جاری کیا اور اس حساب سے نماز پڑھ لی، بات انشاءاللہ۔ تو معلوم یہ ہوا، اب دیکھیے حاکم کسے کہتے ہیں، کہا کہ یہ جو دلیل ہے نا، یہ دلیل، اس دلیل نے لا صلاۃ الا بطہور کے موضوع میں وسعت دے دی، جس طریقے سے وہاں پر المتقی و عالم نے کہا تھا، ایک حکم آیا تھا اکرم العلماء، المتقی و عالم نے آ کے اس کو وسعت دے دی، کہا کہ متقی عالم مطلب کیا ہے کہ متقی کا بھی احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، کلو شیء لک طاہر آپ نے کسی موضوع میں اپنے کپڑے کے حوالے سے جاری کیا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ والا حکم جو اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، ہے کہ نہیں، چونکہ اس کی دلیل میں اس نے کیا کیا، وسعت دے دی، تو یہ بھی طہارت ہے، مطلب کیا ہوا، گویا کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے شارع مقدس کہ آپ کے لیے نماز کے لیے ضروری نہیں کہ فقط طہارت واقعیہ ہی ہو، بلکہ طہارت ظاہریہ کے ذریعے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سنیے گا، طہارت ظاہریہ کے ذریعے سے بھی آپ، اگر آپ نے اصل جاری کیا اور طہارت کو اخذ کر لیا، اس کے سے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، کہہ رہے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بھی بات آئے گی کہ حکم کے جاری کرنے کا مطلب، اصل کے جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے آثار ہیں وہ بھی مترتب کرنا، تو اس کے آثار یہ جب آپ نے کسی چیز پر آپ نے کہا کہ یہ لباس میرا انشاءاللہ پاک ہے، چونکہ میں نے ہم کو جو یقین ہے کہ میں نے اس کو پاک کیا تھا، اصالۃ الطہارہ آپ نے استصحاب جاری کر دیا، بات انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے استطاعت، تو مطلب کیا، یعنی یہ صرف پاک ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ اب اس میں آپ چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے اس کے آثار مترتب کرنا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ طہارت واقعیہ اور طہارت ظاہریہ دونوں کے ذریعے سے کیا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب سنیے گا، اور یہ جو یہ ہیں یعنی دلیلیں ہیں، یہ جو اصل ہیں، یہ حاکم ہے اس کے اوپر، ہاں، یعنی حاکم، حکومہ اور ورود کی اصطلاح انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی، حکومت میں کیا ہوتا ہے، کوئی دلیل کسی دلیل کے اوپر حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، وسعت دے دیتی ہے اس کے موضوع میں، سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ مثال دی تھی اکرم العلماء والمتقی عالم، اس نے وسعت دے دی، یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ ایک حکم ہے لا صلاۃ الا بطہور، یہ فقط طہارت واقعیہ کو بیان کر رہا تھا، جب اس کو جاری کیا تو کیا ہے، طہارت ظاہریہ، گویا کہ طہارت صرف نماز کے لیے طہارت واقعیہ شرط نہیں ہے، بلکہ طہارت ظاہریہ بھی کافی ہے۔ اچھا، جب طہارت ظاہریہ کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مجزی ہے، ٹھیک ہے، وہ مجزی ہے، اور شارع مصنف کیا کہنا ہے، ہم یہی آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اجزاء کو،
سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مجزہ کیسے؟ تو سنیے گا، دیکھیے کہہ رہے جب آپ پر انکشاف خطا ہو گیا، دیکھیے انکشاف، جب آپ پر انکشاف خطا ہو گیا تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. انکشاف خطا کیا ہے؟ بعد العمل ہے، ٹھیک ہے، قبل العمل ہے، ٹھیک ہے. تو قبل العمل کا اگر انکشاف ہو رہا ہے، آپ نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انکشاف خطا ہو گیا، انکشاف خطا ہو گیا، تو آپ کے جو گزشتہ اعمال ہیں وہ مجزی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں مجزی ہیں. ہاں آنے والے اعمال کے لیے اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیا؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں میں نے جو اصل جاری کیا تھا وہ غلط کیا تھا، واقعی میرا کپڑا نجیس تھا، تو اب آنے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے اس سے. لیکن مصنف یہی کہنا چاہتے لیکن جو پڑھ چکا ہے، چونکہ طہارت ظاہریہ بھی طہارت واقعہ کے اوپر حاکم ہے، یعنی جس طریقے سے طہارت ظاہریہ کے واقعے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، طہارت ظاہریہ کے ذریعے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے آپ یہ مت کہیے کہ جو نماز وہ پڑھ چکا ہے اس کے وہ مجزی نہیں ہے اور اسے دوبارہ عمل کو انجام دینا ہوگا. پتہ نہیں واضح ہوئی بات یا نہیں واضح ہوئی؟ واضح ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہی خلاصہ مطلب یہ ہے، خلاصہ مطلب مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فقط طہارت واقعیہ ہی شرط ہے، نہیں، اصل کو جاری کر کے، چونکہ اصل دلیل حاکم ہے، اصل کو جاری کر کے آپ اس کو وسعت دے سکتے ہیں. طہارت واقعیہ کے ساتھ طہارت ظاہریہ بھی وہ کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے، طہارت ظاہریہ بھی شرط ہے. بس اگر کسی نے طہارت ظاہریہ کو جاری کیا ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھی ہے تو آپ وہ اس کے جو گزشتہ اعمال ہیں آپ اس پر حکم نہ لگائیے کہ اس کو ادا کرنا. ہاں آنے والے اعمال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انکشاف خطا یقیناً ہو گیا ہے تو مجزی نہیں ہے، لیکن جو پڑھ چکا ہے وہ اس کے لیے یقیناً مجزی ہوں گے موضوعات کے باب میں. بات انشاءاللہ. دیکھیے تطبیق کریں گے عبارت کو تو شاید بات زیادہ واضح ہوگی اگر یہ چیز واضح ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وَمَعَ هَذَا کہہ کہ حالانکہ اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ میں کیا مطلب نہیں گرچہ، ٹھیک ہے، دوسری صورت میں، ٹھیک ہے، ہاں متقدمین نے سب نے عدم اجزا کہا ہے مطلقاً بنا فرق کے احکام و موضوعات کے، لیکن فقط قال قوم من المتاخرین بالاجزاء، متاخرین میں سے بعض قوم نے کیا عدم اجزا کو کہا ہے، عفواً اجزا کو کہا ہے. ٹھیک ہے. منہم شیخنا صاحب الکفایہ، جن میں سے ہمارے شیخ صاحب کفایہ ہیں، وتبعہ تلمیذ، اور ان کے شاگرد استاد کون؟ محمد حسین اصفہانی. ٹھیک ہے. ولیکن ذالک، سنی گا، لیکن یہ مطلقاً نہیں کہہ رہے ہیں اجزا کو، نہیں. ولیکن ذالک فی خصوص الاصول الجاریہ، فی خصوص الاصول الجاریہ لتنقیح موضوع التکلیف و تحقیق متعلق. اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط موضوعات کے باب میں وہ کیا ہے؟ اجزا کے قائل ہے. ہاں تو کہہ رہے موضوعات کیا ہے؟ وہ اجزا کے قائل ہیں، لیکن کہاں پر؟ فی خصوص اصول جاری، صرف ان اصول میں کہ جو جاری ہوتے ہیں کس کے لیے؟ موضوع تکلیف کو عکس کرنے کے لیے. بات انشاءاللہ. آپ کو کسی پانی کے متعلق جو شک ہو رہا تھا نجیس ہے یا پاک ہے، بات انشاءاللہ آپ نے حالت الطہارہ جاری کر لیا، چونکہ ہم جب لائے تھے تو پاک تھا، اب بھی انشاءاللہ کہ پاک ہوگا. آپ نا آپ کپڑے میں نجاست کے حوالے سے، تو یہ موضوع و تنقیح متعلق ہے، اور موضوع تکلیف اور متعلق تکلیف کی تنقیح کرنے کے لیے، اس کے نتیجہ نکالنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے. جیسے قاعدہ طہارت ہے، اصالۃ الحلیہ ہے، وہ استصحابہما، استصحاب طہارت ہے یا استصحاب حلیت ہے. بات انشاءاللہ. ٹھیک. دون الاصول الجاریہ، ہاں فی نفس الاحکام، لیکن احکام میں جو اصول جاری ہوتے ہیں وہاں پر کہہ رہے کہ ہم یہ اجزا کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پر عدم اجزا کے ہی قائل ہیں، اور ان کی دلیل بھی جیسا کہا کہ وہی دلیل اولویت ہے. اب آئیے دلیل ان کی، وہ وجہ کہ کیوں یہ موضوعات میں اجزا کے قائل ہو رہے ہیں. وَمَنْشَأُ هَذَا الرَّأْيِ عِنْدَهُ، ہاں یعنی عند صاحب الکفایہ یا عند المتاخرین کہہ لیجیے، کہ ان کے نزدیک جو کیا ہے اس رائے کا منشا، صاحب کفایہ کے نزدیک یہ منشا کیا ہے، منبع کیا ہے، کیوں آخر اس رائے کے وہ قائل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ یہ کہ اعتقاد ہو، کہ وہ معتقد ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کیا کہ بأن دلیل الاصل فی موضوعات الاحکام موسع لدائرۃ الشرط بالجزء. وہ کیا، ہاں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اصل ہے، ٹھیک ہے، جو اصل ہے، یعنی وجہ سے کل شیء لک حلال کل شیء لک طاہر، کہ یہ جو اصل ہیں یہ موضوعات میں، احکام میں نہیں، موضوعات میں کیا ہے، یہ شرط اور جز کے دائرے کو وسیع کرنے والے ہیں، یا اس کو بزبان دیگر کے لیے اس کے لیے حاکم ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے حاکم. المعتبر فی موضوع التکلیف، جو یعنی وہ جز کی یہ صفت ہے المعتبر. ٹھیک ہے. الجز المعتبر فی موضوع التکلیف، جو کہ موضوع تکلیف کے لیے کیا ہے، یا تو از لحاظ شرط ہیں یا از لحاظ کیا ہے جز ہیں. ہم نے شرط کی بھی مثال لکھی لا صلاۃ الا بطہور، جز کی مثال دی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بات انشاءاللہ.
بأن يكون مثل قوله كل شيء نظیف حتى تعلم انه قدر. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اصل ہے جو کہ جاری کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ طہارت کے لیے، اس کو قاعدہ طہارت کہہ لیجیے. یہ سنیے گا تو کہہ رہے کیا؟ یدل، یہ جو اصل ہے یہ دلالت کرتا ہے علی ان کل شیء قبل العلم بنجاستہ محکوم بالطہارہ. جب تک کہ آپ کو کسی شے کی طہارت کا علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، آپ اس کو کیا ہے جب تک کسی نجاست کا علم و یقین نہ ہو جائے آپ اس کو پاک مان سکتے ہیں، طاہر، ٹھیک ہے، طہارت کی کیا اس پر جاری حکم جاری کر سکتے ہیں. سنیے گا والحکم بالطہارہ، دیکھیے گا، اور یہ نہیں کہنا کہ طاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونے کا مطلب نہیں، بلکہ اس کے جو آثار ہیں وہ بھی مترتب کر سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ نے کہا کہ آپ کا کپڑا پاک ہے اور اصالہ طہارہ جاری کیا ہے تو مطلب کیا ہے کہ آپ پاک کپڑے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی پانی کہا کہ انشاءاللہ یہ پانی پاک ہے اصالہ طہارہ جاری کر کے، آپ اس سے وضو بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے ہاں، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہے. والحکم بالطہارہ حکم بترتیب آثارها وانشاء لاحکامها التکلیفیہ والوضعیہ. تو اس کے جو احکام تکلیفیہ ہیں، جو اس کے احکام وضعیہ ہیں، وہ سب کے سب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مترتب کر سکتے ہیں. بات انشاءاللہ جی. التی منها، سنیے گا، التی منها الشرطیہ، کہ انہی احکام وضعیہ میں سے کیا ہے؟ شرطیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. کیا مطلب ہے؟ فتصح الصلاۃ بمشکوک کی طرح. سنیے، اب آپ کو کسی کپڑے میں ایک دلیل وہ ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، وہ حکم واقعی، طہارت واقعی کو بیان کرتی ہے. لیکن آپ کو کسی کپڑے کی میں نماز پڑھنی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس والی دلیل نے آپ کو مدد دی کہ جب تک ہاں آپ کو چونکہ علم نہیں ہے اس کی نجاست کا، لہٰذا آپ نے اصالہ طہارہ جاری کر کے تو کیا مطلب؟ آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فتصح الصلاۃ بمشکوک طہارہ، تو جس کپڑے میں آپ کو شک ہو رہا تھا نماز پڑھنے کا، آپ اس اصل کو جاری کر کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نماز آپ کی درست بھی ہوگی، صحیح بھی ہوگی. کما تصح بطہارت الواقعی، جس طریقے سے طہارت واقعی کے ساتھ آپ کی نماز درست ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ سنیے گا، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الصَّلَاةِ اعم من الطہارت الواقعیہ و طہارت ظاہریہ. اب جب اس کے قائل ہو گئے آپ، یعنی کیا؟ ان طہارت واقعیہ کے ساتھ ساتھ اصل کو بھی آپ قبول کر رہے ہیں، اس کے بھی آثار کو قبول کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے صرف طہارت واقعیہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ طہارت ظاہری بھی چلے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی قابل قبول ہے. بتا دیں انشاءاللہ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب امر اس طریقے سے، کیا مطلب؟ یعنی جب نماز کے لیے طہارت واقعیہ کے ساتھ ظاہریہ بھی، ٹھیک ہے، مولا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے، فَإِذَنْ كَشَفَ الْخِلَافُ، آپ نے کیا کیا؟ جب اجازت دی تھی آپ کو طہارت جاری کر کے نماز پڑھ لی، آپ نے نماز پڑھ لی. اب اس کے بعد جو کیا ہے؟ انکشاف خطا ہو گیا یقیناً، کہ آپ نے اپنے کپڑے کے اوپر جو اصل جاری کیا تھا وہ جو کیا ہے یقیناً آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ نجس ہی تھا. ٹھیک. تو سنیے گا، لا یکون ذالک موجبا، ہاں اب یہاں پر ابھی آپ آگے سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. کہہ رہے کہ اب یہ جو آپ پر انکشاف خطا ہو گیا ہے آپ کے کپڑے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ پہ یہ چیز عیاں ہو گئی کہ میرا کپڑا اب نجس ہے. تو دیکھیے گا، تو مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے آنے والی نماز میں تو آپ اس کپڑے سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو نماز آپ پڑھ چکے ہیں، ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ اب وہ نماز وہ درست نہیں ہے اور اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت ہے. بس یہی نتیجہ ہے آخر تک. دیکھیے، فَإِذَنْ كَشَفَ الْخِلَافُ، جب وہ کیوں ہنس رہے؟ خیریت؟ ہاں جی، اچھا. ہاں دیکھیے، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب ہاں دیکھیے كَذَلِكَ کا اشارہ لکھیے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب امر اس طریقے یعنی کیا مطلب؟ نہیں، کون ہے كَذَلِكَ؟ ابھی بتایا ہے. ہاں، یعنی واقعیہ کے ساتھ ساتھ طہارت ظاہریہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. جب ایسا ہے تو کیا ہوگا؟ اذن کشف الخلاف، جب وہ خلاف ہو جائے یقیناً، بڑھا دیجئے، فاذن کشف الخلاف یقیناً. ٹھیک ہے. لا یکون ذالک موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرط، تو پھر ایسا کوئی نہ کہے کہ نہیں آپ نے جو گزشتہ نماز پڑھی ہے گویا وہ نماز جو کہ آپ نے فاقد شرط پڑھی ہے. نہیں، بلکہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہم نے واجد شرط کے حوالے سے پڑھی، یعنی کیا؟ اس طریقے سے پڑھی کہ ہمارے اندر شرط طہارت موجود تھی، گرچہ وہ ظاہری ہی کی صورت میں کیوں نہ تھی. ٹھیک ہے. فَإِذَنْ كَشَفَ الْخِلَافُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، تو یہ ذالک یعنی انکشاف خلاف، یہ انکشاف خلاف ہو جانا یہ موجب نہیں بنے گا، سبب نہیں بنے گا. کس چیز کا؟ لِانْکِشَافِ فُقْدَانِ الْعَمَلِ
لشرط ہی کہ جو عمل ہم نے انجام دیا ہے، جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، وہی کیا ہیں فاقد شرط تھیں، یعنی اس میں طہارت نہیں پائی جاتی تھی، نہیں. بل یکون بالنسبت الیہ من قبیل ارتفاع من حین ارتفاع الجہل، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا، بلکہ یہاں پر جو نجاست ہے، جو انکشاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حین الانکشاف، جب انکشاف ہوا ہے وہاں سے یہ حکم جاری ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب انکشاف کے بعد سے جو نماز پڑھیں گے وہ نماز جو کیا ہے، اس کے لیے آپ اس کپڑے میں اب نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو انکشاف الخطا یقیناً اس کا اثر ہوگا، من حین العمل نہیں، من حین الانکشاف ہے، اس اصطلاح کو لکھ لیجیے، یہ من حین العمل نہیں ہوگا بلکہ من حین الانکشاف ہوگا. جب انکشاف ہوا آپ کو یقیناً، تب جا کے اس کے بعد سے آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نہیں پڑھ سکتے. بل یکون بالنسبت الیہ من قبیل ارتفاعہ من حین ارتفاع الجہل، من یعنی کیا، ارتفاع شرط ہے لیکن کب سے، کہا سب سے من حین ارتفاع الجہل، جب جہل جو کیا ہے مرتفع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں. فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الاجزاء بالنسبه الى ما اتى به حين الشك، پس جب شک کے عالم میں تھا اور اس نے اصل کو جاری کر کے طہارت ظاہریہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر عدم اجزاء کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا، وہاں پہ عدم اجزاء کا قول نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. فلا يتصور، تو تصور نہیں کیا جا سکتا حينئذ اس وقت، کب، معنى لعدم الاجزاء، عدم اجزاء کا معنی کب، بالنسبه الى ما اتى به من حين الشك، یعنی جب وہ شک میں تھا، حالت شک میں، اس وقت عدم اجزاء نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں والمفروض ان ما اتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقیقا، کیوں، اس لیے کہ ہم نے تو فرض یہ کیا ہے کہ اس نے جو گزشتہ نمازیں پڑھی ہیں اس وقت وہ واجد شرط پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس شرط موجود تھی، جج گرچہ وہ شرط ظاہری ہی کیوں نہ تھی، ٹھیک ہے، بے اعتبار، کیوں، اس لیے کہ ہم نے اوپر کیا پڑھا کہ شرط جو ہے عام ہے، اس دلیل کے آنے کے بعد سے جو آپ نے حاکم مانا اس کو، تو شرط جو کیا ہے عام ہے، من الحقیقت و ظاہر، ٹھیک ہے، یعنی طہارت ظاہریہ کے واقعہ کے ساتھ ساتھ طہارت ظاہریہ بھی کافی تھی. بے اعتبار ان الشرط هو الاعم من الطہارت الواقعیت والظاہریہ حین الجہل، ٹھیک ہے، جہل تک کے، جب تک کہ آپ پر جہل کا انکشاف نہیں ہوا تھا اس وقت تک طہارت ظاہریہ واقعہ کے ساتھ طہارت ظاہریہ بھی کافی تھی. ہاں انکشاف جہل کے بعد، جب انکشاف واقع ہو گیا اس کے بعد سے جو کیا ہے یہ ظاہری کافی نہیں ہوگا. فلا یکون فیہ انکشاف للخلاف ولا فقدان للشرط، پس ٹھیک ہے، یعنی انکشاف سے پہلے کا جو عمل تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلا یکون فیہ انکشاف للخلاف ولا فقدان للشرط، یہاں پر یہ تو یہ عمل میں جب سے وہ عمل انجام دے رہا تھا اس وقت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انکشاف خلاف من حین العمل ہے، ٹھیک ہے، ولا فقدان للشرط، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شرط جو نماز پڑھی تھی اس نے وہ کیا ہے وہ فاقد شرط کی صورت میں نماز پڑھی تھی، نہیں، بلکہ وہاں پر شرط موجود تھی، گرچہ وہ شرط جو کیا ہے ہاں واجب یعنی طہارت ظاہریہ ہی کی صورت میں کیوں نہ موجود تھی. بات انشاءاللہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مکلف نے جو عمل جو مامور بھی کو انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، انکشاف خطا سے پہلے چونکہ وہ طہارت کے ساتھ انجام دیا ہے، اور وہ طہارت کون سی تھی، ظاہریہ واقعی ظاہری تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا آپ نے کہا کہ یہ اس دلیل کو ماننے کا مسئلہ کیا ہے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرط عام کو مان رہے ہیں، واقعیہ اور ظاہریہ، تو گویا کہ اس نے شرط کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو آنے والی نماز پہ تو آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ آنے والی شرط کہ آپ اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو لباس میں نماز وہ پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے مجزی ہوگی، ٹھیک ہے. وقد ناقصه شیخنا المرزا النعینی بعدۃ مناقشات یطول ذکرها ولا يسعها هذا المختصر والموضوع من الباحث الدقیق التي هي فوق مستوى کتابنا. کہتے ہیں کہ حالانکہ مصنف کی اس دلیل کو مرزا نعینی نے جو کیا ہے اس میں مناقشہ کیا ہے، یعنی اشکالات وغیرہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو بات بہت زیادہ کھنچ جائے گی اور ہمارے اس مختصر سے وہ مناسبت نہیں رکھتی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر صاحب کفایہ کو بات کر کے یہاں پر بات کو تمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.